قومی پرچم کسی بھی ملک کی شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کا اجلاس ہو تو دنیا کے تمام رکن ممالک کے قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ قومی پرچم شناخت ہی نہیں بلکہ قوم یا تنظیم کے نظریے کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو ہمارے رہنماؤں نے ذہنوں میں قومی پرچم کا ایک خاکہ بنا رکھا تھا۔ 14 اگست کو نئی مملکت کے قیام کے اعلان سے قبل 11 اگست کو قومی پرچم تیار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان کا پرچم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر امیر الدین قدوائی نے تیار کیا۔ قومی پرچم کی تیاری سے پہلے قائد اعظم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک اجلاس میں پاکستان کے قومی پرچم سے متعلق بحث چھیڑی۔ وائسرائے کا کہنا تھا کہ بھارت کے رہنما اس بات پر متفق ہیں کہ دیگر نو آبادیوں کی طرح اس کے جھنڈے میں 5واں حصہ برطانوی پرچم یعنی یونین جیک کے لیے مخصوص کر دیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آگاہ کروں گا۔ جب قائد اعظم نے رفقا سے مشورہ کیا تو متفقہ رائے آئی کہ وائسرائے کی تجویز ناقابل برداشت ہے کیونکہ ہم دیگر نو آبادیوں سے مختلف ہیں۔ ہم تو انگریزوں کے قبضے سے آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا انگریزوں سے نہ تو نسلی اور نہ ہی مذہبی تعلق ہے۔ اگر یونین جیک کو پاکستانی پرچم میں شامل کیا تو ایسا پرچم ہمیشہ غلامی کی یادگار رہے گا۔ سب کی متفقہ رائے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے وائسرائے کو جواب دے دیا کہ پاکستان کئی وجوہات کی بنا پر یونین جیک کو اپنے پرچم میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد ایک اجلاس میں قومی پرچم کے کئی ڈیزائن پیش کیے گئے۔ اس طرح سبز و سفید رنگ قومی پرچم پر اتفاق ہو گیا۔ سبز رنگ پاکستان میں موجود مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے ہوگا اور سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ اسلامی ملک کے امن و صلح کی پالیسی کا مظہر بھی ہوگا۔ چند روز کی مشاورت اور بحث کے بعد قائد اعظم نے امیر الدین قدوائی کو قومی پرچم تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انہوں نے ماسٹر الطاف حسین اور افضال حسین سے قومی پرچم تیار کروایا، جس کے بعد سبز حصے میں چاند تارہ بھی بنایا گیا۔ اس طرح سبز و سفید رنگ کا قومی پرچم تیار ہو گیا، جو نئی آزاد مملکت پاکستان کی شناخت بنا۔ قائد ملت نوابزادہ لیاقت علی خان نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں قومی پرچم پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا پرچم نہیں بلکہ پاکستان کا قومی پرچم ہے۔ اس پاکستانی ریاست کا پرچم ہے جو 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آ رہی ہے۔ کسی قوم کا پرچم محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کی اہمیت اس امر میں ہے کہ وہ کس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور میں بلا تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پرچم میں نے پیش کیا ہے وہ ان لوگوں کی آزادی، حریت اور مساوات کا ضامن ہے جو اس سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ It's not the flag of any one political party, that this flag which I had the honor to present to this house, this flag will be the flag of freedom, not only for the peoples of Pakistan. This flag will be an emblem of peace, to help in maintaining peace throughout the world. پاکستان کے قومی پرچم کی لمبائی اور چوڑائی 2-3 کی نسبت سے مقرر کی گئی ہے، یعنی لمبائی 3 فٹ ہو تو چوڑائی 2 فٹ رکھی جائے گی، جبکہ پرچم کا 3/4 سبز اور 1/4 سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ سبز حصے میں ایک ہلال اور 5 کونوں والا ابھرتا ہوا ستارہ سفید رنگ سے بنایا گیا ہے۔ دستور ساز اسمبلی کی منظوری سے 14 اگست 1947 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے یوم آزادی پر اس پرچم کو لہرایا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بیرونی ملک قومی پرچم کو سب سے پہلے پاکستان بوائے اسکاؤٹس نے فرانس میں لہرایا تھا۔ تقسیم ہند سے قبل متحدہ ہندوستان کے بوائے اسکاؤٹس کا گروپ فرانس میں 6ٹی ورلڈ اسکاؤٹ کنونشن میں شریک تھا۔ جب دونوں ملکوں کے معرض وجود میں آنے کا معلوم ہوا تو بوائے اسکاؤٹس میں پاکستان اور بھارت کے علیحدہ گروپ بن گئے اور انہوں نے اپنے اپنے قومی پرچم لہرانے کی اجازت مانگی۔ جمہوری انتظامیہ نے اجازت دے دی۔ مسلمان اسکاؤٹس پریشان ہوئے کہ انہیں اپنے پرچم کی حیت کا علم ہی نہیں ہے، تو اس موقع پر الجزائر کے ایک اسکاؤٹ نے فرانس کا روزنامہ انٹر کانٹیننٹل دکھایا، جس میں تقسیم ہند کی خبر کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے قیام کا اعلان تھا۔ دونوں ممالک کے نقشے قومی پرچم اور فاؤنڈرز کی تصاویر کے ساتھ چھپے تھے۔ بوائے اسکاؤٹس نے اپنے خیمے میں قومی پرچم کی تیاری شروع کی۔
ग्रुप में शामिल एक हिंदू ने अपनी पगड़ी से सब्ज रंग और मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले स्काउट ने अपनी सफेद रंग की कमीज को काट कर उसे पाकिस्तानी परचम की शक्ल दी। ये काम रात देर तक होता रहा। इस दौरान फ्रांसीसी गर्ल गाइड्स उधर से गुजरी तो पाकिस्तानी स्काउट्स को मसरूफ पाया। वजह पूछने पर मालूम हुआ कि एक नए मुल्क की नुमाइंदगी के लिए उसका कौमी परचम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने अपनी मदद की पेशकश की और सिलाई मशीन लाकर परचम की तैयारी मुकम्मल करवाई। अगले दिन पाकिस्तान बॉय स्काउट्स ने छठे वर्ल्ड स्काउट कन्वेंशन में अपना कौमी परचम लहराया। कौमी परचम पर कुछ लिखा ना ही छापा या निशान बनाया जा सकता है, लेकिन सदर मुमलिकत इज्तिमाई बहादुरी के कारनामे पर परचम के सफ़ेद हिस्से पर कोई निशान या अल्फाज लिखवा कर पेश कर सकते हैं, जैसा कि सितंबर 1965 की जंग में इज्तिमाई बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने पर सियालकोट, लाहौर और सरगोधा के शहरियों को इस तरह के परचम अता किए गए थे। इस परचम पर शौरा ने मिली नगमे भी लिखे, जिन्हें फनकारों ने अपनी सुरीली आवाज़ों में बेहतरीन अंदाज से पेश किया। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। साजो आवाज़ की हम आहंगी से जब ये गीत बजते हैं तो कौमी परचम को सरबुलंद रखने के जोश और वलवले को मजीद उभारने का सबब बनते हैं।